بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقی نام عالم حسین ہے، مگر علمی دنیا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عالم فقری کے نام سے شہرت پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میں بچپن ہی سے فقیرانہ رجحانات اور عادات پائی جاتی تھیں، لہٰذا فقر کی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ فقری مشہور ہوئے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب یہ ہے: عالم حسین بن محمد اسماعیل بن ماہی الدین بن ہیرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 5 شوال المکرم 1364 مطابق 13 ستمبر 1945 بروز جمعرات اپنے آبائی مکان واقع چامیرہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ والدین نے آپ کا نام عالم حسین رکھا۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا تعارف تو یہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ راہ معرفت کے طالب رہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے دن رات اسی کی بارگاہ میں جھکے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زندگی کو اللہ عز و جل کا انمول عطیہ سمجھتے تھے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہی تھا کہ شرعی کاموں کی انجام دہی کے سوا کچھ اور نہ ہو۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی لسانی باتوں سے زندگی کے حقائق ظاہر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر شخص کو زندگی کے ایسے سانچے میں ڈھلنا چاہیے جس میں اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ زیر نظر کتاب حیات فقری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی کاوشوں پر محط ہے۔ کتاب بزا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات اور اقوال بھی درج کیے گئے ہیں تاکہ سالکین کے لیے رہنمائی کا باعث بنے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فقری اور علمی سوچ کو بھی کتاب بزا میں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خواتین و حضرات، حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ تصنیف و تالیف میں گزرا ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کتابیں لکھنے کا شوق یوں پیدا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اوائل عمری میں اکثر فارغ اوقات میں دربار حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں گئے تو وہاں حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر بات ہو رہی تھی اور کچھ اہل علم کہہ رہے تھے حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات تاریخی کتب میں بہت کم دستیاب ہیں، مگر حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک کلمی کتاب موجود ہے جو کبھی منظر عام پر نہیں آ سکی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ان باتوں کا اثر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اللہ عز و جل مجھے توفیق دے تو میں حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر کتاب لکھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر 2 سال کی انتھک محنت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات جمع کیے اور آفتاب زنجان کے نام سے کتابی صورت میں انہیں شائع کیا۔ گرچہ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تالیف تھی، مگر اس کتاب کے ذریعے بزرگان دین کے تذکروں میں ایک گران قدر تذکرے کا اضافہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سالوں تک کوئی کتاب نہ لکھی بلکہ اپنی علمی استطاعت کو بڑھاتے رہے۔ پھر 1974 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رہنما حاجی انور اختر صاحب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تصنیف و تالیف کی جانب مائل کیا اور کہا آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ عز و جل کے فضل سے صاحب علم ہے، لہٰذا علم کو تحریر و تقریر کی صورت میں عوام الناس میں پھیلائیں، ورنہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم حاصل کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ چنانچہ حاجی صاحب کی تحریک پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دینی کتب لکھنے کا عزم کیا اور پھر اسے ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور شب و روز تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مختصر تعارف پیش کیے جا رہے ہوں۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اللہ میری توبہ کا موضوع توبہ ہے۔ نمبر 2، اللہ سے دوستی۔ اس کتاب کا نام اللہ سے دوستی اس لیے ہے کہ اس کتاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام اعمال اور اوصاف بیان کیے ہیں جنہیں اختیار کر کے اللہ عز و جل کا دوست بنا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کا فقیر۔ کتاب کے موضوعات کچھ یوں ہیں: پہلا باب فقر کے متعلق ہے اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ
کہ فقر کیا ہے، اور جو شخص فقرا اختیار کرتا ہے وہی اللہ کا سچا فقیر بنتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کا ذکر کر۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اللہ عز و جل کے ذکر سے متعلق ہے، اور ذکر ہی کے ذریعے سالک راہ حق کو قرب الہی ملتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی شرح۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی شرح میں حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کے ذاتی اور صفاتی اسماء کی تشریح کی ہے۔ نمبر 6، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 7، اللہ کے ولی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اللہ کے ولی اپنے انداز کی منفرد کتاب ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اویس کرنی، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت امام جعفر صادق، حضرت مالک بن دینار، حضرت فضیل بن ایاز، حضرت ابراہیم بن ادہم، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابو بکر شبلی، حضرت ابو السینہ خرقانی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی اور حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 8، تذکرہ اولیاء لاہور۔ نمبر 9، تذکرہ اولیاء پاکستان۔ نمبر 10، تذکرہ اولیاء ہندوستان۔ نمبر 11، ازواج مطہرات، اخلاق حسنہ، اسلامی اخلاق، احکام نماز، دیگر اس طرح کی اور بے شمار بکس انہوں نے تحریر کی ہیں۔ خواتین و حضرات، حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام زندگی اپنی اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار پر گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وصال سے 1 ماہ قبل پیٹ کے اعراض میں مبتلا ہوئے اور اس مرض میں طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی چلی گئی۔ پیٹ کے اعراض کے ساتھ ساتھ بخار کی بھی کیفیت ہو گئی اور شدید کھانسی آنے لگی۔ مرض کی شدت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ وقت گھر میں بسر ہونے لگا اور رحمۃ اللہ علیہ نے گھر سے باہر آنا جانا ترک کر دیا۔ ان امراض کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت دن بہ دن ناساز ہوتی چلی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ اللہ عز و جل کی ذات پر کامل یقین تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل کی ذات شافی الامراض ہے اور وہی مرض میں مبتلا کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس نہ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خوراک اگرچہ پہلے بھی انتہائی قلیل تھی مگر مرض کے دوران مزید قلیل ہو گئی اور آخری 2 دنوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہ کھایا پیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرض وصال میں بھی ذکر الہی سے غافل نہ رہے، ہر وقت اللہ عز و جل کو یاد کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے 1 دن قبل بات چیت بھی ترک کر دی۔ بخار کی شدت بڑھ چکی تھی اور کھانسی اور بلغم بھی جاری تھا۔ پھر وہ وقت آن پہنچا جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے۔ 10 رجب المرجب 1439 بھی مطابق 28 مارچ 2018 بروز بدھ صبح فجر سے کچھ دیر قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی خبر آنن فانن عزیز و اقارب اور معتقدین کو پہنچ گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غسل آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے محمد جاوید فقری اور چھوٹے بیٹے محمد قدوس فقری نے دیا ہے، جبکہ چند معتقدین نے ان کی معاونت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آب زمزم سے غسل دیا گیا اور بعد نماز ظہر بروز بدھ نماز جنازہ دربار حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ میں ادا فرمائی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی کو موضوع جلو پارک لایا گیا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی جگہ پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کی گئی۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک فقری اسٹریٹ جلو پارک لاہور میں مرجع گاہ خلائق ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی یہ پاک ہستی اور خاص بندے کا ہر سال عرس منایا جاتا ہے اور اس سال بھی ان کا عرس آ رہا ہے۔ ان کا عرس 2 مارچ بروز ہفتہ 2024 اور 3 مارچ بروز اتوار 2024 کو ہے۔ آپ بھی ان کے عرس میں شرکت فرما کر فیض یاب ہوں، کیونکہ ان کے دربار پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برستی ہے، اور آپ بھی ان کے عرس میں شرکت فرما کر فیض یاب ہوں۔ اور ان کا ویلاگ اگر دربار کا بنانے کا ہمیں موقع ملا تو میں ضرور بناؤں گی، تو آپ کو ان کا گھر بیٹھے ہی دربار کا وزٹ کروائیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے گا۔ اللہ حافظ۔